سورہ مزمل پڑھنے کی فضیلت اور فوائد۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے فضائل اور وظائف کے بارے میں بات کی جائے گی۔ یاد رہے سورہ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورہ مبارکہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، مزمل کا معنی بھی یاد کر لیں۔ مزمل چادر کو کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالی چادر ہوتی تھی، اسی لیے کہا جاتا ہے کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ سورہ مزمل کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ مزمل آپ کے فوائد سن کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں آپ سورہ مزمل کے بیان کردہ فوائد سن کر انشاءاللہ سورہ مزمل کی تلاوت کیا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، نئے آنے والے دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل ایگل کی آواز۔ سورہ مزمل کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو سورہ مزمل کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العالمین کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ محترم، قرآن حکیم کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل کی خصوصیات بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں اور منفرد اہمیت رکھتی ہیں۔ حدیث مبارکہ سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص مصائب و مشکلات کی حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرے، اللہ عز و جل اس کو مصائب و مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، اب آپ کو سورہ مزمل کی وہ فضیلت بتاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں تقریباً ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، اور خاص کر ان لوگوں کو جن کو جسم کی دردیں یا جوڑوں کی درد کی شکایت رہتی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے عمل یاد فرما لیں۔ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کریں۔ یاد رہیں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھیں۔ پھر روزانہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اتفاق کی۔ اتفاق کی بہت ہی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی میں اتفاق ہو تو ماشاءاللہ گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے۔ مگر کسی وجہ سے اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو، اگر بیوی اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کرے گی، اور اگر خامد یہ چاہتا ہے کہ اتفاق ہو تو خامد کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ عمل یہ ہے، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، ان کو سورہ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کریں اور دوسرے فریق کو کھلا دیں۔ یاد رہے کچھ دن روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی میں مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں رزق میں برکت کے لیے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرے۔ نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 14 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ بھی یاد رہے اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کے رزق میں خوب اضافہ ہو گیا ہے، اور آپ کی آمدنی میں خیر و برکت ہو گئی ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں اس ضرورت کی جو شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ پہلے تو ہم یہ مشورہ دیں گے، اگر ایسی صورتحال ہو کہ اولاد نہیں ہو رہی تو دونوں میاں بیوی، آج سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، دونوں اپنا چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی بہن بیٹی کو سسرال کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی۔
اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق میڈیسن کا استعمال کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ مزمل کے اس عمل سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور روزہ افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر اول و آخر درود شریف بھی پڑھیں، دودھ پر دم کر لیں۔ پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی روزہ افطار کریں اور اولاد کی دعا کریں اور دونوں میاں بیوی ملاقات کریں۔ ناظرین محترم، وظائف میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں، اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وظائف کی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ سورہ مزمل سے فائدہ حاصل کریں۔ وہ کیسے؟ جو شخص مقروض ہو روزانہ سورہ مزمل شریف کو 40 مرتبہ پڑھے، اور یاد رہے اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس عمل کو بھی لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل قرض سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور کتب میں یہ بھی موجود ہے، اللہ عز و جل ایسے شخص کے لیے غیب سے مدد فرمائے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں بچوں کے امتحان میں کامیابی کی۔ ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہر والدین کی ہر اولاد کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے۔ ناظرین، جب بچے کے امتحان قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اگر بچے کو لے کر والدین بھی یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت کو لے کر سورہ مزمل شریف کا یہ عمل کریں۔ 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 1 گلاس پانی اس کو دم کر کے بچے کو پلا دیں، اور بچے کی کامیابی کے لیے پڑھنے والا دعا کر دے، انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں اس بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو سورہ مزمل کا